اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ یہ سورۃ الانشقاق کا آغاز ہے۔ یہ سورۃ الانشقاق ان 3 سورتوں میں سے تیسری سورت ہے جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہے کہ اپنی ان آنکھوں سے کھلے طور پر قیامت کے دن کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 سورتیں پڑھ لے۔ قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان میں سے پہلی سورت آپ نے فرمائی تھی سورۃ التکویر، اور دوسرا سورۃ الانفطار جو ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری سورۃ الانشقاق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کا منظر، قیامت کا منظر ہے اس کو پیش کرتی ہے۔ چونکہ پہلی آیت میں لفظ انشقت، اسی سے سورت کا نام بھی سورۃ انشقاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ نفخے 2 ہوں گے، یعنی 2 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا۔ پہلا جب نفخہ ہوگا، نفخہ کا معنی سور میں پھونکنا، جب پہلا نفخہ ہوگا تو سب انسان مر جائیں گے۔ جب دوسرا نفخہ ہوگا تو پھر سب انسان اٹھیں گے۔ یہ دوسرے نفخے سے متعلق ہے کہ جب دوسرا نفخہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، اور اسی کو یہی سجدہ ہے، اسی پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے، اس کو یہی زیبا ہے کہ وہ یہی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آسمان کو کہ تو پھٹ جا، اور وہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ سارا نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گی۔ وَحُقَّتْ، اور زمین کے لیے یہی بات لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے کہ اللہ کے حکم کو مانے۔ یہاں وہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ آسمان پھٹے گا، زمین کو پھیلایا جائے گا، زمین اندر کی چیزیں باہر نکال کر پھینک دے گی۔ یہاں جو کہا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے زمین کو، یہی زمین اس کو ربڑ کی طرح کھینچ دیا جائے گا، اور یہ بڑھ جائے گی تاکہ جتنی انسانیت ہے وہ ساری اسی زمین پر کھڑی ہو سکے اور ان کا حساب ہو۔ اللہ اسی زمین کو پھیلائے گا اور زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال کے ڈال دے گی، یعنی زمین کے اندر جتنے مردے ہیں، جو فوت شدہ ہیں، سب زمین سے باہر آ جائیں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ زمین کے اندر کے جتنے خزانے ہیں، آج سونے چاندی کے پیچھے لوگ لڑتے ہیں، یہ سارے نکال کے باہر پھینک دے گی کہ یہ پڑے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر جس کے پیچھے تم دنیا میں لڑتے رہے ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مسلسل محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس جا پہنچے گا۔ فملاقیہ، پھر تو اپنے اعمال کا بدلہ دیکھے گا، اپنے اعمال کے بدلے سے جا ملے گا۔ یہ ایک بہت زبردست پیغام ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی ہے۔ فرمایا انک کادح، کادح کا مطلب یہ ہے کہ تو اے انسان مشقت کرتا رہے گا زندگی بھر، مرتے دم تک تو مشقت، محنت، جد و جہد میں لگا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہر انسان محنت میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی محنت، مشقت، اپنی مصروفیت کو ضرور اختیار کیے ہوئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کی مصروفیت کا رخ، محنت کا رخ اور اس کی جد و جہد کا رخ اپنے رب کی رضا والی ہے۔ کاروبار بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، ذمہ دارہ بھی کرتا ہے، لیکن ان تمام کام کاج میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ رب راضی ہے یا رب ناراض ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی محنت، مشقت میں لگے ہوئے ہیں، مال بڑھانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں یا دل کی خواہشات پورا کرنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ رب کی چاہت کا، رب کی اطاعت کا، رب کی مرضی اور منشیات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اور مسلسل ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہر انسان محنت کر رہا ہے،
یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی فارغ ہو۔ ایک آدمی اگر اس کی مشقت اٹھا رہا ہے کہ یار صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مشقت ہے، تو دوسرا آدمی کوئی اور مشقت اٹھا رہا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، وہ بھی اپنی مشقت سے اٹھتا ہے۔ مشقت تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مشقت کا رخ کس طرف ہے۔ ہر انسان اپنی خواہشات توڑتا ہے، ہر انسان اپنی خواہشات توڑتا ہے، کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس کی ساری خواہشات پوری ہوں۔ ملک کے وزیر اعظم کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پر وہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، تو دل کے جذبات کے خلاف کرتا ہے۔ بادشاہ کئی موقعوں پر دیکھتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑا اچھا خاصا بزنس مین وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، بھلا طبیعت چاہ رہی ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ طبیعت کے خلاف تو ہر انسان چلتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ طبیعت کے خلاف چلنا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا دنیا بنانے کے لیے ہے، ورنہ طبیعت کے خلاف تو چلیں گے سبھی۔ تو میں اور آپ ہم اپنی طبیعت کے خلاف چلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، انک کادح، میرا بندہ تو ہمیشہ مشقت میں رہے گا، بس اپنی مشقت کا رخ صحیح کرنا۔ دوسرا فرمایا الی ربک، تیری مشقت کی انتہا یہ ہے کہ تو ایک دن رب کے پاس جا پہنچے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان ایک سفر میں ہے، ہم مسلسل سفر میں ہیں، ہمارا انجام اپنے رب سے ملاقات ہے۔ اب کوئی اچھا بنے یا برا بنے، لیکن رب سے ضرور ملاقات کرے گا، اس سے باہر نہیں بھاگ سکتا۔ تو ہم نے چونکہ اپنے رب سے ملنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ فرمایا فملاقیہ، ایک دن آئے گا تو اپنے رب سے ملے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو سکتی ہے، ایک دن آئے گا تو اپنے اعمال کی جزا سے ملے گا۔ دو ترجمے میں نے کیے، ایک یہ کہ ایک دن آئے گا تو اپنے رب سے جا ملے گا، یہ ایک مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے گا تو اپنے اعمال کے بدلے سے جا کر ملے گا، جو اعمال تو نے کیے اس کا بدلہ پائے گا۔ پھر اعمال کا بدلہ جب انسان پائے گا تو انسانوں کی دو قسمیں آخرت میں ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا اس کو بعض دفعہ پڑھنے میں ایسے پڑھ لیتے ہیں لوگ، فَأَمَّا مَنْ، اما من نہیں ہے، اما من ہے، الف کو کھینچیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ قیامت والے دن سب لوگ اٹھیں گے، نام اعمال جو لوگوں میں تقسیم ہوں گے تین قسم کے ہیں۔ بعض لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، بعض وہ ہوں گے جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے وراء ظہری، اس کو پیٹھ پیچھے سے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ لکھا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں کہ اس کا ہاتھ یہاں سے نکالا جائے گا پیٹ سے، اور یوں اندر داخل کر کے پیچھے آئے گا، تو ایک ذلت کی علامت ہوگی، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اس کو پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ تو جن کو ملے گا دائیں ہاتھ میں، یحاسب حسابا یسیرا، اللہ بڑا آسانی والا حساب لے گا۔ آسانی والا حساب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی بارگاہ میں صرف پیشی ہوگی، بس پیشی ہوگی، اور اس کے بعد چل جنت میں چلا جا۔ حساب کتاب یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا اللہ کچھ نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا آسان حساب لے گا اس کا انجام جنت ہے۔ تو جب یہ میدان معاشر میں اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا تو یہ خوش ہو جائے گا، ایسا زور سے نعرہ مارے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، زور سے ہاؤم ہاؤم، ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا کہا؟ اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نام اعمال پڑھو۔ پھر کیا کرے گا؟ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ نام اعمال جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر تیزی سے خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا کہ دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ یا کسی کا اچھا رزلٹ آ جائے، وہ سیدھا گھر آ کے ابو کو امی کو بتاتا ہے میری یہ پوزیشن، میری یہ پوزیشن۔ یہ نیک لوگوں کی قیامت والے دن حالت ہوگی، خوشی والی حالت، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے۔ تو جو لوگ خوشی خوشی آئیں گے وہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تجوید کے لحاظ سے حسابًا یسیرا میں نے پڑھا ہے، لفظ تو ہے حسابًا یسیرا،
لیکن جب دو زبریں اوپر آ جائیں، با کے اوپر دیکھو دو زبریں آئی ہوئی ہیں جس کو تنوین بولتے ہیں، اور آگے یا آئی ہوئی ہے، تو یا کے اوپر انہیں شد دی ہے۔ شد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حسابن نہیں پڑھنا، بلکہ تنوین کو آگے یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، حسابن یسیرا، حسابن یسیرا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اگر رک جائیں گے تو مسرورا پڑھیں گے، اگر رکیں گے نہیں آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر مسروروں پڑھیں گے، چونکہ آگے وہ آ رہی ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو نام اعمال اپنے بائیں، جس شخص کو نام اعمال اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ موت کو پکارے گا، ہے موت، ہے موت، کہ میں آج مر جاؤں، تاکہ یہ آگے جو جہنم کا منظر آنے لگا ہے یہ نہ مجھے دیکھنا پڑے۔ اللہ فرماتا ہے اب کیسے ہوگا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جہنم میں جا گرے گا، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر داخل ہوگا۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، دنیا میں خوشحال زندگی گزاری، خوش کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اپنے اوپر مشقت نہیں۔ یہاں خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا بے باک انسان، بے خوف انسان، اس کو کوئی پرواہ نہیں، سود پہ میں نے کام کیا تو میں نے کتنا بڑا نقصان کیا، نماز چھوڑی ہے تو میں نے کتنا بڑا نقصان کیا، کوئی ڈر نہیں، رشتہ دار کے ساتھ آنا جانا بند کر دیا ہے تو میں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے، آج جھوٹ بولا ہے تو کتنا بڑا نقصان کیا ہے، آنکھوں سے موبائل پہ غلط دیکھا ہے تو کتنا بڑا نقصان کیا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، بس وہ خوش زندگی گزار رہا ہے، سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ جو ایسا دنیا میں خوش رہتا ہے تو آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جو آخرت میں کامیاب ہوں گے ان کے بارے میں قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، جنتی کیا کہیں گے، پہلے ان جہنمی کو دیکھیں، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جہنمی دنیا میں اپنے گھر والوں میں دنیا میں خوش رہتے تھے، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں رکھتے تھے۔ اور جو جنتی ہوں گے وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، دوسری جگہ جب اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم اپنے گھروں میں سہمے رہتے تھے، یہ خوش رہتے تھے اور وہ سہمے رہتے تھے، ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے، میں نے غلط تو نہیں بولا۔ کتنے ایسے ہیں کہ غلط ملط سب بول دیتے ہیں، کوئی سہمتے ہی نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں ہیں، آنکھوں سے جو چاہے دیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈر بھی دامن گیر نہیں ہوتا، نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، زکوٰۃ کی پرواہ نہ ہو، زبان کی پرواہ نہ ہو، ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کچھ ہیں ڈرے ہوئے ہیں، میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ میرا اللہ کی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے منانا چاہیے، آج میں نے آنکھوں سے غلط دیکھ لیا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، آج میں سودا لے کر آیا ہوں، دل میں آ رہا ہے کہ دھوکے کے ساتھ بیچنا ہے، نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے صحیح بیچنا ہے، وہ ہر وقت بیچارہ ڈرا رہتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو، رب ناراض نہ ہو، جب دنیا میں ڈرا رہتا ہے تو آخرت میں اللہ جنت میں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور جہاں جو دنیا میں مسرورہ خوش رہتا تھا، کوئی فکر نہیں، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یہ یوں سمجھتا تھا کہ اس نے پلٹ کر واپس نہیں جانا، بلا اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں واپس جانا، اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا، کافر تھا، اس کا اگر یہ عقیدہ تھا یہ میں نے مر کر واپس نہیں جانا، جیسے اس آیت میں کافر کے بارے میں ہے أَن لَّن يَحُورَ، کافر یہ سمجھتا تھا کہ میں نے واپس نہیں جانا، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں جانا، تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہاں تجوید کے لحاظ سے أَن لَّن يَحُورَ، اس کو یوں نہیں پڑھنا اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اگر کوئی ایسے بھی پڑھ دے تو ترجمہ اس سے غلط نہیں ہوتا، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے اور آگے شد آ جائے تو جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ اللن، لفظ ان ہے اور آگے لن ہے اور آگے یحور ہے، تو نون کے اوپر جزم ہے، جب یہ لام کے ساتھ ملے گا تو اللن درمیان سے نون نکل جائے گا، پھر آگے لن یحور، جب نون ملے گا یا کے ساتھ تو پھر سیدھا یہ یا میں داخل ہو جائے گا، اس کو لن یحور پڑھیں گے، نون کو الگ سے کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب جزم والا حرف آگے شد والے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو یا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا اس کے اندر مدھم ہو جاتا ہے۔
اور اگر کوئی اس طرح نہ پڑھ سکے ہر حرف کو لفظ کو الگ الگ پڑھ لے تو بھی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، یہاں اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کی قسم کھا کر رہنمائی کر رہا ہے ہماری کہ تم نے مرنے کے بعد ایک زندگی میں جانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں رات کی شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں اور ان تمام چیزوں کی جنہیں رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ چاند پورا بن جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم سب ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف ضرور منتقل ہوو گے۔ اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ضرور چڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی شام کی، رات کی اور چاند کی۔ اس قسم کھانے کے بعد کہا کہ تم حالت سے دوسری حالت میں منتقل ضرور ہوو گے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم بچپن سے لڑکپن سے جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اور موت اور قبر اور حشر اور پل صراط، آگے پھر جنت یا جہنم، یہ سارے مرحلے ضرور طے کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے شفق شام کی سرخی، سورج غروب ہوتا ہے، پھر واللیل پھر رات آ جاتی ہے، پھر والقمر پھر چاند آ جاتا ہے، جیسے یہ مرحلے بدلتے ہیں ایسے ہی تمہاری زندگی کے مرحلے بھی بدلیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ضرور بدلیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے لڑکپن سے جوانی آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان مراحل کی تبدیلی کو مانتے ہو کہ واقعی شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر چاند ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تبدیلی ہو رہی ہے، کسی کا بس نہیں اس کے اوپر کہ وہ یہ کہے کہ یہ مراحل ایسے نہیں آئیں گے، وہ نہیں روک سکتا۔ اسی طرح یہ بھی کوئی انسان انکاری نہیں ہو سکتا کہ جی بچپن کے بعد لڑکپن آنا ضروری ہے، وہ کہ میں روک لیتا ہوں، لڑکپن کے بعد جوانی آنی ضروری ہے، میں روک لیتا ہوں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ دو باتیں مانتے ہو کہ جو رب شام سے رات، رات سے چاند، یہ سارے مرحلے لا سکتا ہے اور اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو رب بچپن سے لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا لا سکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی بس نہیں۔ اگلی بات کیوں نہیں مانتے کہ وہ موت سے قبر، قبر سے حشر، حشر سے پل صراط بھی لا سکتا ہے۔ جیسے اس میں بے بس ہو اور ایسے ہی اگلے مرحلوں میں بھی بے بس ہو، لہذا یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی واللہ مراحل ہیں جس سے ہم سب گزریں گے۔ پھر فرمایا فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ یہ کافروں کی بات ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو جھکتے نہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب تم یہاں پہنچو تو تم مسلمان ہو، تم سجدہ کرنا، لہذا یہ آیت سجدے والی آیت ہے۔ دیکھو اوپر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے السجدہ، اور آگے صفحے کے بائیں طرف کر کے یہ آپ کے دائیں طرف سائڈ پہ لکھا ہوگا السجدہ، اور آگے 13 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جس آیت کے اوپر السجدہ لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور آیت کو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اب یہاں سے جب ہمارا درس ختم ہوگا میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی سجدہ کریں گے، سجدہ واجب ہے۔ اچھا یہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سجدہ کرنے کے لیے بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، سیدھے سجدہ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ یہ سجدہ تلاوت یوں کرتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے سجدہ تلاوت کرنے کا۔ سجدہ کرنا ہے، ہم نے نہ تکبیر کہنی ہے نہ سلام پھیرنا ہے، صرف سجدہ کرنا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ کھڑا ہو جاؤں گا میں، کھڑی حالت میں کہوں گا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا، یہ میں دکھلا دیتا ہوں، یہ میں کھڑا ہوں، یہ کھڑا ہوں ایسے نا، یہاں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے یوں باندھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا، یہ نہیں کرنا۔ ایسے کھڑے اللہ اکبر، سجدے میں چلا جاؤں گا، سجدے میں جا کر مثلا میں سجدے میں چلا گیا، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر، بس ختم ہو گیا سجدہ۔ اب سلام کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے تکبیر کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں اور سجدہ تلاوت والی آیت آ گئی، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو قبلے کی طرف منہ کر کے
بس ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، 3 دفعہ سبحان ربی العالی پڑھ کر اللہ اکبر، بس سجدہ ختم ہو گیا۔ اس کے لیے سلام کی ضرورت بھی نہیں، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ ہاں اللہ اکبر کہنا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی نے نہیں کہا اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا سجدہ اس میں ایک کرنا ہوتا ہے، 2 نہیں کرنے ہوتے۔ جب ایک آیت میں نے پڑھ لی نا یہ، تو اس کے بعد جب میں یوں آیت سجدے میں جاؤں گا، سجدے میں جا کر 3 دفعہ سبحان ربی العالی پڑھ کر اٹھ کے بیٹھوں گا، سجدہ ختم، پھر دوبارہ نہیں جانا جس نماز میں 2 دفعہ جاتے ہیں، اس طرح نہیں، بس ایک دفعہ ہی کریں گے۔ ہاں سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہیں گے، بس یہ اس کا سجدہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، تلاوت کرنے والے شخص پر بھی ہے، سننے والے شخص پر بھی ہے جو سن رہا ہے۔ ہاں اس میں ذرا تفصیل ہے، اگر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جیسے میں، اور ایک ہی آیت کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں، تو آخر میں ایک ہی سجدہ کر دوں کافی ہے۔ اور اگر میں نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھ لی، سجدہ کر لیا، پھر دوبارہ میں نے آیت پڑھی ہے، تو پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کئی تلاوت کی ہیں، سجدہ تلاوت والی آیتیں پڑھی ہیں، مثلا ایک آیت یہ ہے، ایک آیت میں نے 2 صفحے بعد پڑھی، تلاوت کر رہا ہوں، وہاں بھی ایک اور آیت آ گئی، تو پھر ایک اور سجدہ واجب ہو جائے گا۔ البتہ کوئی آدمی حافظ جیسے قرآن حفظ کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کو پڑھ رہا ہے، تو آخر میں صرف ایک ہی سجدہ کر لے، بس وہی کافی ہوتا ہے، پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اذا قرئ علیہم، یہ لفظ قرئ پڑھیں گے، ہماری اردو کے لحاظ سے تو را کے بعد آگے یہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو قرئ پڑھیں گے، لیکن عربی میں چونکہ یہ کے اوپر حمزہ دیا ہوا ہے، لہذا اس کو قرئ پڑھیں گے، قرئ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یا ہوتی تو پھر یہ حمزہ نہ ہوتا۔ اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ آخرت کو، قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین کفروا پڑھیں گے، کیونکہ واو ہے اس کے آگے پھر الف ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اس کو بما یوعون نہیں پڑھنا، لوگ جلدی میں بما یوعون، چونکہ یا کے بعد واو ہے، عین کے بعد واو ہے، تو یوعون دونوں کو اندر واو کی وضاحت کریں گے۔ اللہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے ان کاموں کو جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو اعمال لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہاں کافروں کی بات ہے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، میرے پیغمبر آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ عذاب کا تو ڈراؤنا سنایا جاتا ہے، خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو دردناک عذاب کا ڈر سنا دیں، فرمایا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ خوشخبری کا لفظ اس لیے کہا تاکہ کافروں کی تحقیر ہو، اہانت ہو، استہزاء ہو، یعنی اردو میں اہانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، استہزاء اگرچہ عربی کا لفظ ہے، کہ کافروں کی اہانت کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، ان کو بے عزت کرنے کے لیے، بے حیثیت بیان کرنے کے لیے، کہ آج ان کی تحقیر اور تذلیل ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اب خوشخبری سنو عذاب کی، مطلب تمہیں بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ ہاں ان لوگوں کو نہیں ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا بدلہ، ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھو لفظ عملوا الصالحات، عاملو لفظ ہے، لیکن چونکہ لام کا پیش اور آگے سواد کے اوپر شد ہے، جب کسی حرف کے اوپر شد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو حرکت کھڑی ہوتی ہے، حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، جو حرکت کھڑی ہوتی ہے وہ شد کے ساتھ ڈائریکٹ مل جاتی ہے، درمیان کے سارے حرف گر جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں عاملو الصالحات ہے نا، اس کو تو یوں پڑھنا چاہیے تھا وعاملو الصالحات، چونکہ آگے وہ بھی تو ہے، لیکن چونکہ لام پر پیش ہے اور آگے سواد پر شد ہے، تو پیش اور شد آپس میں ڈائریکٹ مل جائیں گے، یعنی عاملو الصالحات، جیسے گویا کہ درمیان میں وہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح نہ پڑھ سکے، 2 لفظوں کو ملا کر الگ الگ بھی پڑھ لے، ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مثلا اگر یوں پڑھتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس طرح پڑھ لے تو ٹھیک ہوگا، لیکن تجوید کا قاعدہ یہی ہے کہ پچھلے حرف کو، پے حرکت کو اگلے شد کے ساتھ ملا کر، لام کی شد کو، لام کے پیش کو سواد کی شد کے ساتھ ملا کر عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔